سوال: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز پڑھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی 4 رکعت نماز ادا کی۔ سوال: خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ جواب: خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریا اردن میں داخلہ 1200 قبل مسیح میں ہوا۔ سوال: ان نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جواب: وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ عنہ ہے۔ سوال: کعبہ شریف کے کتنے کونے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں اور ان کے نام رکن اسود، رکن شامی، رکن یمانی اور رکن عراقی ہے۔ سوال: سلطان بن ایوبی رحمۃ اللہ کی رحلت کے بعد ان کا جانشین کسے بنایا گیا؟ جواب: سلطان بن ایوبی رحمۃ اللہ کے بھائی ملک عادل کو رحلت کے بعد ان کا جانشین بنایا گیا۔ سوال: کس کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا۔ سوال: کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟
جواب: منات اور عزا بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا۔ سوال: کس صحابی کا لہجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا؟ جواب: حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کا لہجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز صفا کی پہاڑی سے کیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں روزہ توڑ دیا تھا۔ سوال: اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ جواب: اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم یہودیت میں زیادہ ملتی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دشمن گردانتے ہیں؟ جواب: یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہیں جن کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں۔
سوال: قرآن مجید میں کون سے قبیلے کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں یاجوج ماجوج عاد سمود مدین اور قریش قبیلے کے نام آئے ہیں۔ سوال: بنو غسان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب: بنو غسان کے عرب ملک شام میں آباد تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ سوال: یہودی روایت کے مطابق ذو الکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ جواب: یہودی روایت کے مطابق ذو الکفل حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب تھا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کا نام بتائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ سوال: صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ ہے، اس کے لکھنے والے کا نام بتائیں۔ جواب: ابو الحسن مسلم نیشاپوری نے صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ لکھا۔ سوال: عرب میں برساتی نالوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جواب: عرب میں برساتی نالوں کو سبیل کا نام دیا جاتا ہے۔ سوال: عشرہ اور مبشرہ کتنے صحابی تھے؟ جواب: عشرہ اور مبشرہ 10 صحابی تھے۔ سوال: ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب: ابو لہب طاعون یا چیچک سے مرا اور مکہ میں مرا۔ سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب: وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔
सवाल, सबसे पहले कलम से किसने लिखा? जवाब, सबसे पहले कलम से हज़रत अवैस अलैहिस्सलाम ने लिखा। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम का कद कम से कम कितना था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम का कद कम से कम 90 फीट था। सवाल, गलबा रूम की पेशगोई नज़ूल सूरत रूम के कितने अरसे बाद पूरी हुई? जवाब, गलबा रूम की पेशगोई नज़ूल सूरत रूम के 7 साल बाद पूरी हुई। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितना अरसा हयात रहे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 175 साल हयात रहे। सवाल, मदीना मुनव्वरा हिजरत करने वाले पहले सहाबी का नाम क्या है? जवाब, हज़रत अबू मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा हिजरत करने वाले पहले सहाबी हैं। सवाल, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? जवाब, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क काज़ाकिस्तान है। सवाल, इल्म सीखना हर मुसलमान पर क्या है? जवाब, इल्म सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। सवाल, किस खलीफा राशिद का दौर सबसे कम है? जवाब, खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर सबसे कम है। सवाल, औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून कौन है? जवाब, औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह हलाक हुई थी? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम बादल के कड़कने की आवाज़ से हलाक हुई थी। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे? जवाब, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। सवाल,
کون سے دو ہاتھ ہیں جن کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے؟ جواب: مصافحہ کرنے والے دو ہاتھ ہیں جن کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال: احادیث کی کون سی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں؟ جواب: ان احادیث کی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ سوال: حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے جو اس قلعے میں شامل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ جواب: لا الہ الا اللہ۔ سوال: بیعت رضوان کس صحابی کے لیے ہوئی؟ جواب: بیعت رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ہوئی۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنی عمر میں نکاح فرمایا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں بروخہ نامی عورت سے نکاح فرمایا۔ Yeah.